رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء سب سے بالا والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ایک تو یہ بات یاد رکھیں بن دیکھے اللہ کو جو مان لیتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجر و مغفرت کا اعلان کرتا ہے اگر کوئی دلیل کے طور پر بھی اللہ کو ماننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہے خالق کائنات نے جو دلیل سے اللہ کو دیکھنا چاہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا وہ ذات ایسی ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے، طباقا
طے در طے، یعنی ایسا ایک ہے آسمان دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ایک یہ چھت ہے، اس کے مقابل ہی دوسری چھت ہو، پھر تیسری ہو، تو یہ تو ایک ہی لیول کی چھتیں ہیں نا، لیکن آسمان ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ فرض کریں یا پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک ایک آسمان ہو گیا، پھر انڈونیشیا تک دوسرا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک آسمان ہے جتنا ہمیں پوری ورلڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے، دوسرا آسمان اس کے اوپر ہے، تیسرا پھر اس سے اوپر ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 7 آسمان میں نے بنائے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر، طباقہ کا معنی ہے ایک آسمان پھر اس سے اوپر دوسرا پھر تیسرا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اعلان فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ رب العزت نے جو بھی تخلیق کیا ہے، یہ تو آسمان اللہ نے فرمایا نا کہ ایک بڑی چیز تمہارے سامنے کر دی، اس کے علاوہ بھی اللہ کی کوئی بھی پیدا کردہ چیز ہے تم اس کے اندر خرابی نہیں دیکھو گے، من تفاوت کوئی خرابی نہیں دیکھو گے، ایسا نہیں۔ اور آج دیکھ لیں کتنی تحقیق، کتنا لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، کوئی بھی سائنسدان یہ نہیں کہتا کہ بھئی زمین غلط بنی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آسمان غلط بنا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہوا چلتی ہے اس میں خرابی ہے، نہیں، ہر تحقیق کرنے والا جو ہے اس کے اندر مزید غور و فکر کی کوشش کر رہا ہے، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، نقص کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر تم اگر غور و فکر کرو تو اس میں تم نقص نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں ہوتا ہے، بندے کو ایک دفعہ نظر پڑی، بندہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اللہ فرماتا ہے ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی دوسری دفعہ سمجھ لو، کتنی بار تم غور کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فارجع البصر هل تری من فطور، تم دیکھو تو صحیح، فارجع البصر، اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھو اللہ کی کسی بھی مخلوق کے اندر کہ تمہیں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، اگر ایک دفعہ نہیں نظر آیا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر، اللہ فرماتا ہے نہیں ایک دفعہ نظر آیا تو پھر متعدد بار دیکھ لو، کرتین کا مطلب بار بار دیکھو، ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا، تم 10 سال کے تھے تمہیں سمجھ نہیں آیا، 20 سال کے ہو گئے، پھر اللہ کی مخلوق میں غور کر لو، 30 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے، تم غور کرو، ساری زندگی تم دیکھو اللہ کی مخلوقات کے اندر کہ تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، بلکہ جب بھی تم اللہ کی مخلوق کے اندر کچھ غور کرنے کی کوشش کرو گے، اگر تم نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ فرماتا ہے پھر تمہاری طرف تمہاری نظر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی، یعنی تم ارادہ تو یہ رکھو گے کہ میں دیکھوں ذرا اللہ کے درختوں میں کوئی نقص تو نہیں، لیکن جب تم غور و فکر کرو گے تو پھر تمہاری یہ نظر جو تم ارادہ تو یہ رکھتے تھے کہ میں نقص ڈھونڈوں، ناکام ہو کر تمہاری طرف آ جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھیں یہ اللہ نے دعوت دے دی، کھلے عام دعوت دے دی کہ تم ایک دفعہ نہیں متعدد بار دیکھو، پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ پھر غور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو اللہ کی ڈیمانڈ بھی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کا پھر انکار کرتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرح کی ایک دعوت دے رہا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، اس کے بعد پھر تم جو ہے اللہ کی طرف آؤ، اگر تم دلیل سے آنا چاہتے ہو دلیل کے طور اللہ نے پیش کر دیا سب کچھ، تم دلیل کو دیکھ کر آ جاؤ، اس کے بعد بھی پھر جو انکار کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی
اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا. پھر خالق کائنات اس کے لیے عذاب کا انتظام کرے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دعوت دی ہے, اللہ نے غور و فکر کے لیے تمہیں بلایا ہے, تم غور و فکر کرتے اور اللہ کی بات پر ایمان رکھتے تو, لیکن تم نے جب ایسا نہیں کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے رہنما بھیجے, انبیاء کو بھیجا. اللہ فرماتا ہے کلما القوا فوج, جب جہنم کے اندر فوج در فوج لوگ جا رہے ہوں گے, سألہم خزنتها, تو جہنم کے جو دروازے پر فرشتے جن کی ڈیوٹی ہوگی وہ پوچھیں گے, سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر, وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا فرشتہ پوچھے گا تم اتنی تعداد میں جہنم میں جا رہے ہو, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے آ کر تمہیں دنیا کے اندر بتایا نہیں تھا کہ بھئی اللہ ایک ہے, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی بات مانو. آج تم فوج در فوج جو جہنم میں جا رہے ہو, کوئی ایک آدھ کی بات ہو تو پھر سمجھ آتی ہے, تم تو بڑے گروپوں کے گروپ جہنم میں جا رہے ہو. اور جہنم بھی ایسی, اللہ فرماتا ہے اللہ جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی وتقول حل من مزید, جہنم سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا تو بھر گئی, جہنم کہے گی نہیں مزید لاؤ, اور گنجائش ہے میرے اندر. تو لہذا فوج در فوج, گروپوں کی تعداد میں, گروہوں کی تعداد میں لوگ جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے, اس وقت جہنم کے جو دروازے پہ کھڑا اللہ کا فرشتہ ہوگا وہ پوچھے گا سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں دیا تھا کہ لوگوں اپنی اصلاح کرو, لوگوں اپنے اعمال کو درست کرو, کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ قالوا بلا, گنجائش ہی نہیں ہوگی وہاں انکار کی. وہ لوگ جہنم میں جانے والے پھر کہیں گے ہاں ہمارے پاس آیا تھا, لیکن ہم نے فقط زبنا, ہم نے انہیں جٹلا دیا, اور جٹلایا بھی, اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا, آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. جیسے کفار مکہ کہتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو اسی لیے تو اللہ نے چیلنج کیا تھا, اسی لیے تو اللہ نے چیلنج کیا تھا جس کا دنیا آج تک جواب نہ دے سکی اور قیامت تک دے بھی نہ سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے کہا آپ تو یہ آیتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں, تو اللہ نے پھر فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اے عرب کے لوگوں تم اپنے سوا سب کو گنگا کہتے ہو. عرب کے لوگ اپنی زبان پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ زبان تو ہماری ہے, باقی سب اجمی ہیں. اجمی کا مطلب گنگا, ان کی تو زبان ہی نہیں, ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا, زبان تو ہماری ہے. جب یہ بات کہتے تو اتنی تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے, تو اللہ نے اعلان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو یہ ابو جہل, ابو لہب, اتنے بڑے بڑے لوگ تم میں موجود ہیں, ان کو سب کو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی کوئی صورت بنا کر لے آؤ, تم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا, تم بھی بنا لو. لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو گے, کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, بندے کا کلام ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام صرف اللہ ہی نازل کرنے والا. تو یہ جہنم میں جانے والے اس وقت کہیں گے ما نزل اللہ من شیء, ہم اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے رہے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, جٹلاتے بھی رہے, اور اس وقت ہم ان کا انکار بھی کرتے رہے. تو خالق کائنات نے فرمایا ان الذین فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر, انہوں نے اپنے جرموں کا اعتراف کیا. یہاں پر بھی بات سمجھنے والی ہے. جب جہنم میں جا رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ اعتراف کریں گے کہ ہمیں ڈرانے والے تشریف لائے تھے, انہوں نے بتایا تھا اللہ کے بارے میں,
اور پھر اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ فرماتا ہے وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا, اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا کہ ہم سے غلطیاں دنیا کے اندر ہوئی, لیکن وہاں اعتراف کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اعتراف کر لیا, ساتھ اللہ فرماتا ہے فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ, اس کے باوجود انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اعتراف جرم اب ہے, مرنے سے پہلے ہے. اعتراف جرم مرنے سے پہلے کر کے پھر اللہ سے توبہ کی جائے. اعتراف جرم, مجھ سے اللہ یہ غلطی ہوگی, اے مولا کریم تو مجھے معاف کر دے, آئندہ میں بچنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جس کو یہ نصیب ہو جائے دنیا کے اندر, اس کو پھر آخرت میں کوئی نقصان نہیں, آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافروں, تمہیں آج کے دن معافی نہیں ہے, تمہیں وہ سارا اس کا جو تم جرم کرتے رہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرماتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, وہ چل رہے ہوں گے روشنی کے اندر, ان کے لیے تو باقاعدہ لائٹ کا انتظام ہوگا کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو, اور تم جنت کی طرف جا رہے ہو, اور جنت بھی اللہ کی نورانیت کے اندر جنت میں جا رہے ہو. یہ کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے جنہوں نے جنت میں جانا. اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اس دن معافی نہیں ہے. تو لہذا اعتراف جرم اس دنیا کے اندر جب اللہ نے زندگی دی, اعتراف جرم بندہ کرے اور کر پھر اپنے جرم کی اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا, جو مجھ سے ہو گیا مولا تم معاف کر دے. تو ایسا شخص جو معافی مانگ لیتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو لہذا خالق کائنات نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر ایمان نہ لائیں اور وہاں پر بے شک اعتراف جرم کر لیں, اس کے باوجود فسحقا لاصحاب السعیر, اللہ فرماتا ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے, بالغیبی بن دیکھے, اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے تو مان لیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے کسی یہودی سے جانور خریدا, تو جانور خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا پیسے بعد میں رقم دینی تھی, رقم دے دی اور جانور بعد میں اس سے مطلب وصول کرنا تھا, آپ نے رقم دے دی. تو اس وقت جب آپ رقم دے کر چلے گئے تو پھر اس کے بعد جب آپ تشریف لائے آپ نے اس کو فرمایا کہ جانور مجھے دو, لیکن وہ چونکہ گواہ نہیں تھا تو اس وقت وہ بحث کرنے لگا. یہودی کہتا جی میں تو جانور نہیں دوں گا, آپ نے رقم نہیں دی مجھے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس یہودی کو فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں رقم دی ہے, تو وہ آگے سے مطالبہ کر رہا ہے پھر کوئی گواہ لے کر آؤ. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ نے رقم دے دی ہے. تو اس کو دینا پڑا چونکہ وہ تو گواہی ڈھونڈ رہا تھا, کہتا ہے گواہ لاؤ, تو گواہی دے دی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر جب گواہی دے دی تو اس وقت اس کو جانور دینا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا خزیمہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے, تو نے تو مجھے نہیں دیکھا تھا جب میں نے رقم دی. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے فرمانے پر ہم نے خدا کو مان لیا, یہ کیا چیز ہے,
اتنی بڑی بات ہم نے مان لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پھر آپ نے اسپیشل ان کے لیے فرمایا تھا کہ گواہی لین دین کے معاملے میں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے. لین دین کے معاملے کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے. اگر 2 گواہ مرد نہیں ہیں تو دین میں یہ ہے کہ ایک مرد ہو اور ساتھ 2 عورتیں، ان کی گواہی لین دین کے معاملے میں چل جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زندگی میں آپ اکیلے گواہی دو گے تو آپ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تو تب گواہی کی ضرورت پڑی تو حضرت خزیمہ اکیلے گواہ کے طور پر تھے اور 2 کے برابر گواہی گنی گئی. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو لے کر آئے بن دیکھے، جو اللہ کو مان رہے، صرف آپ کے فرمانے پر اللہ ان کے لیے اعلان کرتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جنہوں نے بن دیکھے یعنی میرے محبوب کی زبان مبارک سے سنا اور پھر مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ فرماتا ہے انہیں میں بخش بھی دوں گا اور بہت بڑا اجر بھی عطا کروں گا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عملداری کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.